اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اندک الکبر، تیرے پاس جب وہ بوڑھے ہو جائیں، تیرے پاس اولاد سے کہا جا رہا ہے، بیٹے سے کہا جا رہا ہے، اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تیرے پاس بوڑھے ہو جائے، معلوم یہ چلا کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے تو ماں باپ کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ بیٹوں کی۔ کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ بولو، بیٹوں کے اوپر۔ کہا جا رہا ہے عندک الکبر، تیرے پاس کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو گئے تو فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو مارنا، انہیں گالی دینا، جھگڑا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، یہ بتائیے کہ تکلیف کا سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کون سا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو بچے پڑھنے والے، کوئی بتا سکتا ہے کہ تکلیف کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ تکلیف، سب تیار رہو، جو بتا رہا ہوں اپنے ذہن کے اندر لکھ لو، نوٹ کر لو۔ تکلیف کا سب سے بڑا درجہ ہے کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کو مار دیا، تکلیف کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور تکلیف کا سب سے چھوٹا درجہ ہے کسی کو اف کہا جائے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ماں باپ کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی دینے کی اجازت نہیں۔ یہ ماں باپ ہے میرے بھائی۔ فلا تقل لہما اف، خبردار خبردار، اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تمہیں بلا وجہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تم سے بلا مطلب کہ کوئی غلط بات بھی کہہ دیتے ہیں، پر خبردار خبردار، ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو چھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں، آئے میرے ابو جان، آئے میری امی جان، اب ایسے اپنے ماں باپ سے بات کرو جیسے تمہارے منہ سے پھول جل رہے ہو، تمہارے ہونٹوں سے شہد نکل رہا ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آئے لوگوں، ماں باپ کو اف نہ کہو، ان کو چھڑکو نہیں، اور جب بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں۔ اس کے بعد کیا ذکر ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی ساری کتابیں اور دنیا کا سارا لٹریچر ایک طرف، اور قرآن کی اس ایک آیت کو ایک طرف رکھ دو میرے بھائیوں۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے اس آیت سے اندازہ ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آئے لوگوں، اپنے ماں باپ کو اپنی رحمت کے بازوؤں سے ڈھانپ لو، اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے پروں سے چھپا لو۔ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں دبا لیتا ہے، اپنے پروں میں دبا لیتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بچاتا ہے، دنیا کی آندھیوں سے بچاتا ہے، دنیا کے طوفان سے بچاتا ہے، آئے لوگوں اپنے ماں باپ کو بھی اپنے پروں میں چھپا لو، دنیا کی مصیبتوں سے بچا لو، دنیا کی پریشانیوں سے بچا لو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اخیر میں ایک دعا بتائی جا رہی ہے، آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ارریا کے لوگوں، سونپور کے لوگوں، اس دعا کو یاد کر لو ماں باپ کے لیے، جو دعا قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اس دعا کو یاد کر لو۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، کیونکہ بڑے ناز و نعمت سے میرے ماں باپ نے پالا ہے، میری ساری تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، میرے باپ نے میری ایک ہنسی کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہا، میری ماں خود کے لیے بستر پر سو گئی لیکن مجھے سو کے بستر پر سلایا۔ آئے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا۔
آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے اندر، آپ کے سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ نوجوان لڑکے ایسے بھی ہیں جو اپنے باپ کو گالی دے رہے ہیں، اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت سے بغیرت ایسے ہیں جو باپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ آج ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے زندگی میں کیا کیا ہے؟ کچھ کیا تھوڑی نہیں ہے، پیدا کر دیا تم نے۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے تو کتیا کی طرح بھوکتی کیوں رہتی؟ یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کون ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمایا من احق الناس بحسن صحابتی، آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امکا، تیری ماں۔ وہ دوسری مرتبہ سوال کرتا ہے ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی دوسری مرتبہ پھر یہی جواب دیتے ہیں امکا، تیری ماں۔ وہ تیسری مرتبہ پھر سوال کرتا ہے ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیتے ہیں تیری ماں۔ جب وہ چوتھی مرتبہ سوال کرتا ہے پھر کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرا باپ۔ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ اس حدیث سے معلوم یہ چلا کہ ماں کا مقام ہے، باپ کا، دونوں کا مقام ہے، لیکن ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ ماں کا جو مقام ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ قرآن اٹھائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے آئے میرے بندوں میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، نہیں فرمایا آئے میرے بندوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو نکتہ بتاؤں میرے پیارے بھائیوں، وصیت کا درجہ حکم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ وصیت کا درجہ حکم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ کا باپ اپنی زندگی میں وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد نفلی روزہ رکھنا ہے، میرے پیارے بھائیوں وہ نفلی روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر آپ کا باپ وصیت کر کے جائے آئے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد تجھے میری طرف سے قربانی کرنا ہے، تو بیٹے کو اس وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر باپ یہ وصیت کر کے جائے آئے میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد تجھے میری طرف سے حج کرنا ہے، تو یہ وصیت بندے پر واجب ہے، یہ وصیت اولاد پر واجب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب باپ کی وصیت، انسان کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے، یہ وصیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم انسانوں کو وصیت کر رہے ہیں کس بات کی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور کیوں کرو؟ حملتہ امہ کرہا، وجہ بتائی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن سے اچھا کلام دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ماں کی خدمت کیوں کرو بتایا جا رہا ہے۔ حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تجھے تیری ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ کتنے مہینے؟ 9 مہینے۔ میں آپ کو یہ بوتل دوں اور کہوں آپ 1 گھنٹے تک بوتل ایسے پکڑے رہیں گے، آپ پکڑ لیں گے؟ آپ پکڑ لیں گے؟
نہیں پکڑ پائیں گے. کیوں؟ ایک حالت میں اس چیز کو زیادہ دیر تک پکڑا نہیں جا سکتا. تیری ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، تیرے وزن کو برداشت کیا، وہ جہاں جا رہی ہے تجھے ساتھ لے کے جا رہی ہے. وہ اگر برتن بھی دھو رہی ہے تو اپنی ماں کے پیٹ میں تیرے وزن کو اٹھائے ہوئی ہے. وہ نہا رہی ہے تیرے وزن کے ساتھ نہا رہی ہے. 9 مہینے وہ تیرے وزن کو لے کر کے چلتی ہے. اس کے پیٹ میں تیری ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، تیرا گوشت بھی بن رہا ہے، تیرا چمڑا بھی بن رہا ہے، تیری آنکھیں بھی بن رہی ہیں، تیرے ہاتھ بھی بن رہے ہیں، تیرے کان بھی بن رہے ہیں. اور وہ ماں تجھے اسی حالت میں اٹھائی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے بڑی تکلیف برداشت کی ہے، 9 مہینے تجھے تیری ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے. یہ احسان ہے، یہ صرف ماں کرتی ہے، باپ نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. تو پہلا کام جو صرف ماں کرتی ہے باپ نہیں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کے وزن کو، اس کے حمل کو 9 مہینے اٹھائے رکھتی ہے. اور وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، 9 مہینے اس کے وزن کو اٹھاتی ہے. اور 9 مہینے کے بعد جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے ناک، اس کے کان، اس کا دل، ساری چیزیں جب بن جاتی ہیں اور اسی ماں کے پیٹ کے اندر جب روح پھونک دی جاتی ہے، 9 مہینے کے بعد جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، جب اس کی ماں اس کو پیدا کرتی ہے، جب اس کی ماں کے پیٹ سے اس کو نکالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں تجھے جنم دیتی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں تجھے جنتی ہے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، بڑی تکلیف ہوتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، باپ تو باہر خوشیاں منا رہا ہے، بیوی ہاسپٹل کے اندر تڑپ رہی ہے، باپ باہر مٹائی بانٹ رہا ہے. آج میرے لڑکا پیدا ہوا ہے، آج میں باپ بن گیا ہوں، آج میرے بیٹا ہونے والا ہے، آج میں بیٹی کا باپ بننے والا ہوں. وہ تو مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہے. ذرا اس عورت سے پوچھو جو اندر موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، جو موت اور زندگی سے جنگ کر رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم دیا. تو معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، جب عورت، جب لڑکی، جب بیوی اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا. طواف کروا کے جب فارغ ہوا، اس نے کہا کہ آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق کو ادا کر دیا. ایک صحابی نے سنا، فرمایا جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی زبان سے جو پہلی آہ نکلی تھی، جو پہلی چیخ نکلی تھی، تو نے ابھی اسی چیخ کا بھی حق ادا نہ کیا. بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے پیارے بھائی. اور کبھی کبھی دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کچھ عورتیں بچے کو جنم دیتے وقت مر بھی جاتی، ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک دنیا کے اندر ایسی تکلیف ہے، اللہ نے اس تکلیف کا ذکر قرآن میں کیا. سورہ مریم اٹھا، حضرت مریم کو جب پیدائش کا وقت ہے، حضرت مریم کی تکلیف کا کیا حال ہے. قرآن کہتا ہے حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی، میں بھولا وہ قصہ کیوں نہ ہو گئی، میں مر کیوں نہ گئی. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. تیری ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور تجھے بڑی تکلیف کے ساتھ جنا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور حمل دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے. یعنی تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا، یہ بھی تیری ماں کا احسان ہے. ماں کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمیں دودھ پلا رہی ہے. فرمایا گیا اگر عورت دودھ پلانے کا پیسہ اپنے شوہر سے مانگے تو شوہر کو دینا پڑے گا، کیونکہ اولاد جو ہے یہ باپ کی ہوتی ہے، ماں کی اولاد باپ کی اولاد ہوتی ہے.
تو میرے پیارے بھائیوں اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھو، اپنے ماں باپ کی عظمت کو سمجھو کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ ہوتے کون۔ آج ہم نے اور آپ نے ماں باپ کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے۔ آج ماں باپ ایک روٹی کے محتاج ہیں، کوئی بیٹا ان کو روٹی کے لیے پوچھنے کو تیار۔ آج ماں باپ رو رہے تڑپ رہے، جس بیٹے کو انہوں نے اتنی نزاکت کے ساتھ اتنی نعمتوں کے ساتھ پالا، آج وہ بیٹا ان سے دو جملے اچھے بولنے کو تیار نہیں، آج وہ بیٹا ان سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ آج ماں باپ کی روح رو رہی ہے، ان کا دل رو رہا ہے۔ اور یاد رکھو ماں باپ کو ستانے والوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اس میں ایک ماں باپ ہے۔ ماں باپ جب اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آئے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑے گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ثم عقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور خبردار خبردار میرے پیارے بھائیوں یاد رکھو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا آئے اللہ کے رسول یہ بتائیے ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سے ہے؟ میں قربان جاؤں صحابی پر، یہ صحابی سوال کر رہا ہے آئے اللہ کے رسول یہ بتائیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا کام ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے سوال کون سے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ موسیٰ کی امی کا کیا نام تھا؟ یہ ہمارے اور آپ کے سوال ہیں۔ میرے بھائیوں سوال کرو وہ جو عمل کے لیے ہو، سوال برائے سوال نہ ہو، سوال برائے عمل ہو۔ صحابی سوال کرتے اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کو کون سے کام سب سے پسند ہے؟ اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا، ثم بر الوالدین، اور ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دے دے۔ اے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں جہاد پر جانا کتنا عظیم فریضہ ہے۔ وہ صحابی درخواست لے کر کے آئے اے اللہ کے نبی مجھے جہاد کی اجازت دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے صحابی کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے رسول کا جواب سن لو، وہ اپنے ماں باپ کو تڑپانے والوں، وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے والوں، وہ اپنے ماں کو کوسنے والوں سنو، میرے نبی کے زبان سے نکلتا ہے آئے صحابی اپنی ماں کے پاس چلا جا، فَالْزَبْهَا، اپنی ماں سے چمڑ جا، اپنی ماں کو پکڑ لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کیونکہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آئے صحابی اپنی ماں کے پاس چلا جا اور اس کی خدمت کر، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں آج ہم نے اپنی اس جنت کو دور کر دیا ہے، آج ہم نے اس جنت کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کا سکون بنا لو، اپنے ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، اپنے ماں باپ کو اپنے دل کا سکون بنا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاکالود
آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ ایک بد دعا ہے جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں آئے اللہ کے رسول آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے. میرے بھائیوں کتنا بڑا بد نصیب ہے ایسا آدمی، ایسا بیٹا، ایسی بیٹی جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر کے بھی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا. کتنا بڑا بد نصیب. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے لیے اپنی جان قربان کر دو میرے بھائیوں. جب وہ چلے تو اپنے دامن کو اپنے ماں باپ کے لیے بچھا لو. جس کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، جس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دے، اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر کو لمبا کر دیتا ہے اور رزق کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کرو، اور ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو برا برا کہنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. ایسے لوگوں کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. ایک وہ ہوگا جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتا تھا، ایک وہ ہوگا جو احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا تھا، اور تیسرا وہ ہوگا جو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت عاق، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. داخل ہونا تو دور کی بات ہے، لا يدخل الجنت عاق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو دیکھے گا بھی نہیں جو ماں باپ کی نافرمانی